بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم کس قدر احمق انسان ہو، کیا کسی مفتوح شہر کے لیے بھی صلح کی شرائط طے کی جاتی ہیں؟ یہ الفاظ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے بڑے سردار بالیان کو بیت المقدس کی جنگ کے دوران مخاطب کر کے کہے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی جنگ میں کس طرح عیسائیوں کو شکست دی اور کیسے عیسائیوں کا سردار سلطان کی خدمت میں صلح کی شرائط لے کر حاضر ہوا، اس تفصیل میں جانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب 1099 میں یورپ کے صلیبیوں نے شہر کو فتح کیا تو انہوں نے شہر کے اندر وحشیانہ کھیل کھیلا۔ کہتے ہیں اس وقت بے کس مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، زندہ جلایا گیا اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار کی چھت اور میناروں پر بے دردی سے ذبح کیا گیا۔ لیکن اس کے برعکس جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا تو اس سے پہلے سلطان نے اعلان کیا کہ عیسائی حکمران لڑے بغیر امن کے ساتھ شہر میرے حوالے کر دیں۔ میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں کہ بیت المقدس کے تمام باشندوں اور ان کے مال اسباب کی حفاظت احسن طریقے سے کروں گا۔ سلطان صلاح الدین کی طرف سے بیت المقدس کے عیسائیوں کو یہ بہترین پیشکش تھی، اور عیسائیوں کی رسوائے زمانہ، وعدہ خلافی اور عہد شکنی کے مقابلے میں سلطان کا یہ رویہ انتہائی شریفانہ اور فراخ دلانہ تھا۔ لیکن بدقسمتی سے بیت المقدس کے وفد نے بغیر سوچے سمجھے سلطان صلاح الدین کی اس تجویز کو رد کر دیا، اور انہوں نے جواب میں کہا، خدا کو منظور ہوا تو ہم یہ شہر ہرگز مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے، کیونکہ اس شہر میں ہمارے نجات دہندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہماری خاطر جان دی تھی۔ کہتے ہیں یہ سن کر سلطان ان کی عقیدت مندی پر خوش ہوا، لیکن ان کے سامنے قسم کھائی کہ وہ بیت المقدس کو بازور شمشیر حرمت اور احترام کو نقصان پہنچائے بغیر فتح کر کے چھوڑے گا۔ سلطان کی طرف سے یہ فراخ دلی یوں بھی قابل تعریف ہے کہ کچھ دن پہلے اہل یروشلم نے عہد شکنی کی مثال پیش کی تھی، جب بالیان ان کے پاس سلطان سے وعدہ کرنے کے بعد صرف ایک رات کے لیے گیا تھا، لیکن بیت المقدس کے لوگوں نے اسے عہد شکنی کرنے پر مجبور کر کے وہاں کا حاکم مقرر کر دیا۔ لیکن اس سب کے باوجود سلطان نے ان کی عہد شکنی برداشت کر لی اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے وفد کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا۔ ساتھ ہی اس نے جمعرات تک کی مہلت بھی دی کہ وہ اگر شہر کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہتے ہیں تو پکار لیں، کسی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ اس کے بعد سلطان شہر پر حملہ آور ہوگا۔ سلطان نے بیت المقدس کے عیسائیوں کو جو مہلت دی تھی، جب اس کی مدت پوری ہو گئی تو سلطان اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور بیت المقدس کی طرف اس نے کوچ کیا۔ کہتے ہیں صرف 75 دن کی قلیل مدت میں سلطان صلاح الدین نے عیسائیوں سے فلسطین کے سارے بڑے بڑے شہر چھین لیے تھے، باقی صرف بیت المقدس رہتا تھا جو فلسطین میں عیسائیوں کا دارالسلطنت تھا۔ یہ شہر عیسائیوں اور مسلمانوں کا مشترکہ معتبر مقام تھا اور ہمیشہ صلیبی جنگوں کا مقصد اعلیٰ رہا تھا۔ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس پہنچا۔ پہلے اس نے بیت المقدس کے باب داؤد اور باب اسٹیفن کے درمیان اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ شہر کے اندر اس قدر عیسائی بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جمع ہو گئے تھے کہ مکانوں اور گرجوں میں لوگوں کے نکلنے کے لیے جگہ نہ رہی تھی۔ پڑاؤ کرنے کے بعد جب سلطان نے فصیل کا جائزہ لیا تو اس نے اندازہ لگایا کہ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ غلط جگہ پر پڑاؤ کیا ہے، اس لیے کہ جس جگہ سلطان نے پڑاؤ کیا وہاں فصیل سے چلائے جانے والے تیر پہنچ سکتے تھے،
جس سے سلطان کے لشکریوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر دن کے وقت سلطان شہر پر حملہ آور ہو تو سورج سامنے پڑتا تھا، جس کی وجہ سے سلطان کے لشکریوں کے لیے دقت پیدا ہو سکتی تھی۔ لہٰذا سلطان نے وہاں سے پڑاؤ اٹھانے کے لیے دوسرے حصوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ 5 دن کے جائزے کے بعد سلطان نے وہاں سے پڑاؤ اٹھا لیا اور مشرق کی طرف بڑھا۔ شہریوں نے جب دیکھا کہ سلطان نے پڑاؤ اٹھا لیا ہے اور وہ مشرق کی طرف ہٹ گیا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ سلطان بیت المقدس پر حملہ آور نہیں ہونا چاہتا اور اس نے محاصرہ اٹھا لیا ہے۔ یہ خیال کرتے ہوئے وہ گرجوں کی طرف بھاگے، خوشیاں منانے لگے۔ لیکن اگلے روز کا سورج جب طلوع ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ بیت المقدس کے سامنے جو جبل زیتون تھا اس کے اوپر سلطان نے پڑاؤ کر لیا تھا اور اس پہاڑ کے اوپر سلطان الدین کے پرچم لہرا رہے تھے۔ اس کے بعد شہر کے عیسائی اور وہاں موجود مسلح لشکر وہ یہ دیکھ کر ششدر رہ گئے اور لرز گئے کہ سلطان نے شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے 40 منجنیقیں شہر پر سنگ باری کرنے کے لیے نصب کرا دی تھیں۔ اس کے بعد سلطان نے اپنے کام کی ابتدا کی اور سلطان کے لشکر کا ایک حصہ جس میں لگ بھگ 10,000 سوار شامل تھے، انہوں نے باب سٹیفن کی طرف شہر پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سلطان کا مقدمہ الجیش بھی شہر پر حملہ آور ہونا شروع ہو گیا۔ ساتھ ہی منجنیقوں سے شہر پر سنگ باری اور آتش بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مسلمان بار بار شہر پر حملہ آور ہوتے اور شہر کی فصیل کے ایک حصے کو گرانے کی کوشش کرتے۔ دفاعی پوزیشن میں شہر کی فصیل کے اوپر جو بیت المقدس کا عیسائی لشکر تھا اس نے مسلمانوں کو روکنے کی لاکھ کوشش کی، لیکن ہر کوشش ناکام ہوئی، جس کے نتیجے میں سلطان شہر کی فصیل کا ایک حصہ گرانے میں بالآخر کامیاب ہو گیا۔ اب شہر کے اندر ہر طرف سے آہو پکار اور شور بلند ہونا شروع ہو گیا۔ جب شہر میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمانوں نے فصیل کا ایک حصہ گرا دیا ہے اور اب گرے ہوئے حصے سے وہ شہر میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، اس پر لوگ دعائیں مانگنے لگے۔ گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے جوک در جوک گرجوں میں جانا شروع کر دیا، اپنے آپ کو پتھروں اور تازیانوں سے اذیت پہنچا کر خدا سے رحم کی التجا کرنے لگے۔ ماؤں نے اپنی بیٹیوں کے سر کے بال کاٹ دیے اور انہیں برہنہ کر کے ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا۔ پادری راہب اور دوسرے مذہبی پیشوا بڑی بڑی صلیبیں اٹھائیں توبہ استغفار کرتے ہوئے جلوس کی شکل میں شہر میں گھومنے لگے، لیکن ان کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی۔ سلطان شہر کا احترام کرتے ہوئے ایک فصیل کے گرے ہوئے حصے سے داخل ہو کر شہر پر حملہ آور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ دوسری جانب شہر کا حکمران بالیان جن لشکریوں کو فصیل کے گرے ہوئے حصے پر مقرر کرتا وہ بھاگ جاتے۔ آخر وہ گرے ہوئے حصے کی حفاظت کے لیے پہرہ دینے والوں کو 100 اشرفیاں روزانہ دینے کا وعدہ کرتا، لیکن پھر بھی وہاں کوئی رات کے وقت نہ ٹھہرتا۔ اس کے ساتھ ہی شہر کے اندر جو عیسائی تھے وہ بالیان پر زور ڈالتے گئے آگے ہتھیار ڈال دیے جائیں، ورنہ ایک بار بھی اگر مسلمان شہر میں داخل ہو گئے تو پھر وہ انتقام پر اتر آئیں گے اور ایک ہی حملے میں ان گنت لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے بیت المقدس کے بادشاہ اور حکمران بالیان اور بڑے پادری نے لوگوں سے صلاح مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ فصیل کا ایک حصہ تو گر ہی چکا ہے، قبل اس کے کہ مسلمان فصیل کے گرے ہوئے حصے سے شہر میں داخل ہو کر شہر کو زبردستی فتح کر لیں، اس سے پہلے ہی مسلمانوں کے سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر صلح کر لینی چاہیے۔ چنانچہ اس تجویز کو پسند کیا گیا۔ بالیان ایک وفد لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان اس وقت جبل زیتون کی چوٹی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان سے جب بالیان کی گفتگو ہوئی تو بالیان سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مسلمانوں کے عظیم سلطان،
بیت المقدس میں جس قدر عیسائی ہیں انہیں موت سے نفرت اور زندگی کی خواہش ہے، آپ انہیں معاف کر دیں، شہر آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اگر آپ معاف نہیں کریں گے اور ہمیں موت کا یقین ہو جائے گا تو خدا کی قسم ہم اپنی بیٹیوں اور عورتوں کو قتل کر دیں گے، دولت اور سامان کو آگ لگا دیں گے اور آپ کے لیے شہر میں ایک اشرفی تک نہ چھوڑیں گے۔ شہر کے اندر جو مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں انہیں منہدم کر دیں گے۔ شہر کے اندر کچھ مسلمان قیدی بھی ہیں، انہیں مار ڈالیں گے۔ شہر میں جس قدر جانور ہیں انہیں پکڑ کر ان کے گلے پر چھری پھیر دیں گے تاکہ آپ کو شہر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ملے۔ جب تک بالیان بولتا رہا سلطان خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، اس لیے کہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے سلطان دیکھ رہا تھا کہ اس کا لشکر گری ہوئی فصیل کے اس حصے سے شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ جب بالیان خاموش ہوا تو اسے مخاطب کر کے سلطان کہنے لگے، تم کس قدر احمق انسان ہو، کیا کسی مفتوح شہر کے لیے بھی صلح کی شرائط طے کی جاتی ہے؟ اس پر بالیان بڑا شرمندہ ہوا، تاہم سلطان نے رحم دلی سے کام لیتے ہوئے بیت المقدس کے اندر عیسائیوں کا اس طرح قتل عام کرنا پسند نہ کیا جس طرح عیسائیوں نے اس وقت مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا۔ بہرحال سلطان نے حکم دیا کہ بیت المقدس کا ہر شخص قیدی تصور کیا جائے، یہاں ہر ایک کو آزادی ہوگی کہ وہ شہر سے نکل کر جہاں چاہے چلا جائے۔ 40 دن کے اندر شہر خالی کرنا ہوگا۔ شہر سے نکلنے کے لیے ہر مرد کو 10، ہر عورت کو 5 اور ہر بچے کو 1 اشرفی ادا کرنا ہوگی۔ وہ مفلس جن کے پاس رقم نہ ہو ان کا قد یہ اس رقم سے ادا کیا جائے کہ جو انگلستان کے بادشاہ ہنری نے بالیان کی مدد کے لیے روانہ کی تھی، اس طرح 40 دن کے اندر شہر خالی کر دیا جائے گا۔ 40 دن کے بعد جو لوگ شہر میں رہ جائیں گے وہ غلام تصور کیے جائیں گے۔ عیسائیوں نے سلطان کی ان شرائط کو قبول کر لیا اور شہر خالی کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے شہر کا حاکم بالیان رقم ادا کر کے نکل گیا، اس کے بعد شہر سے نکلنے والے لوگوں کا ایک تانتا بند گیا تھا۔ لوگ مقرر کی ہوئی رقم ادا کر کے شہر سے نکل جاتے۔ سب سے زیادہ فائدے میں بیت المقدس کا بڑا پادری رہا۔ کہتے ہیں وہ ایک ضمیر فروش اور سخت دل انسان تھا۔ وہ گرجوں کے خزانوں، سونے کے برتن، جواہرات اور دیگر قیمتی اشیاء لے کر فدیے کی رقم دے کر باہر نکل گیا۔ کچھ لوگوں نے اس کی شکایت کی کہ بوڑھے مکار کے پاس بے شمار دولت ہے جو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، لیکن سلطان نے فرمایا کہ نہیں، جو کچھ لے جا رہا ہے لے جانے دو، اسے روک کر ہم وعدہ شکنی نہیں کر چاہتے۔ جب بہت سے لوگ شہر سے نکل گئے اور باقی مختلف غریب لوگ بچ گئے، تب سلطان صلاح الدین نے انتہائی رحم دلی سے کام لیا اور ان کا فدیہ اپنے پلے سے ادا کر کے انہیں رہائی دلائی۔ اس موقع پر بیت المقدس میں عجیب و غریب مناظر دیکھنے میں آئے۔ بے شمار عورتیں روتی ہوئی سلطان کی طرف آئیں۔ اس موقع پر سلطان نے پوچھا، یہ عورتیں کیوں روتی ہیں، کیا چاہتی ہیں؟ سلطان کو بتایا گیا کہ وہ ان جنگجوؤں کی بیویاں اور بیٹیاں ہیں جن کو جنگ کے دوران سلطان نے قیدی بنا لیا ہے۔ سلطان نے پوچھا، یہ کیا چاہتی ہیں؟ اسے بتایا گیا کہ خدا کا واسطہ دے کر رحم کی درخواست کرتی ہیں کہ ان کے شوہروں کو رہا کر دیا جائے۔ کہتے ہیں جس وقت وہ عورتیں رو رہی تھیں، خود سلطان بھی ان کے سامنے کھڑا رو رہا تھا۔ اس کی داڑھی بھیگ گئی تھی، لہذا اس نے حکم دیا کہ ان سب کے شوہروں کو رہا کر دیا جائے۔ اس موقع پر ایک عیسائی عورت سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس کا بچہ کہیں کھو گیا تھا۔ اس نے رو کر سلطان سے التماس کی کہ اس کا بچہ تلاش کر کے دیا جائے۔ سلطان کی رحم دلی کا یہ عالم تھا کہ جس وقت وہ عورت اس کے سامنے کھڑی رو رہی تھی، سلطان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ اس نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ بچے کو فوراً تلاش کیا جائے۔ چنانچہ سلطان کے حکم پر لشکر حرکت میں آیا۔ اس عورت کا بچہ مل گیا۔
سلطان نے اس کا بچہ اس کے حوالے کیا۔ وہ عورت سلطان کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ اس طرح سلطان نے بیت المقدس کو فتح کر لیا، جیسے اس سے پہلے عیسائیوں نے فتح کیا تھا۔ حالانکہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے شہر کو فتح کرنے میں بڑا فرق تھا۔ سلطان نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو انتہائی رحم دلی کا برتاؤ کیا، کسی کو قتل نہیں کیا، سب کو معاف کر دیا۔ لیکن اس کے برعکس 1099 میں جب یورپ کے صلیبیوں نے شہر کو فتح کیا تو انہوں نے شہر کے اندر وحشیانہ کھیل کھیلا۔ کہتے ہیں اس وقت بے کس مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، زندہ جلایا گیا اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار کی چھت اور میناروں پر بڑے بے دردی سے ذبح کیا گیا۔